بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خبر کی پہلی رات ایک تفصیلی مطالعہ۔ شلف موت اور اس کے بعد کی زندگی کے مراحل انسانی فکر و تدبر کا اہم موضوع رہے ہیں۔ اسلام میں برزخ کی زندگی اور قبر کے احوال کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ قبر کی پہلی رات کو خاص طور پر انتہائی اہم اور دشوار گزار قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم ہے جو دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کے درمیان ایک مستقل اور حتمی تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ قبر کی پہلی رات کی اہمیت۔ انسانی زندگی کا اہم موڑ۔ قبر کی پہلی رات در حقیقت انسان کی پوری دنیاوی زندگی کا نچوڑ اور اس کے اعمال کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے رب سے سیدھا سامنا کرتا ہے اور اس کے سامنے اس کے اعمال کی حقیقی تصویر پیش ہوتی ہے۔ پہلی رات کی مشکلات کے اسباب۔ احادیث مبارکہ میں قبر کی پہلی رات کو باقی راتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت قرار دیا گیا ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک نئے ماحول سے آشنا ہونا۔ انسان ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ دو پرانی عادات سے جدائی۔ دنیا کی تمام عادات اور مشغولیات یکلخت ختم ہو جاتی ہے۔ تین تنہائی کا احساس۔ انسان پہلی بار حقیقی تنہائی کا تجربہ کرتا ہے۔ چار فرشتوں سے پہلی ملاقات۔ منکر نکیر سے پہلی بار سامنا ہوتا ہے۔ موت کے فوری بعد کے واقعات۔ روح کا قبضہ۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی روح نرمی سے نکالی جاتی ہے جبکہ بدکاروں کی روح انتہائی تکلیف کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ روح کا عروج۔ نیک روحیں آسمانوں کی طرف بلند کی جاتی ہیں جہاں ان کا پرتپاک استقبال ہوتا ہے۔ بدکار روحیں آسمانوں کے دروازے ان پر بند پاتی ہیں اور وہ زمین میں پھر پھر کر رہ جاتی ہیں۔ قبر میں داخل۔ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال کے ساتھی ہوتے ہیں۔ نیک اعمال اس کے ساتھ قبر میں اترتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کے خاص واقعات۔ فرشتوں کا آنا۔ دفنائی جانے کے بعد میت تنہا رہ جاتی ہے۔ اس وقت دو فرشتے آتے ہیں جن کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ به انتهایی رونی شکل و صورت کیسات آتند۔ ان کی آنکھیں بجلی کی مانند چمکتی ہیں، ان کی آوازیں گرجدار ہیں اور ان کے پاؤں زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ سوالت قبر فرشتة بنادي سوالات واحد من ربك؟ تمہارا رب کون ہے؟ اثنان ما دينك؟ تمہارا دین کیا ہے؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ تمہارے درمیان بھیجا گیا یہ شخص کون ہے؟ نیک بندے کا جواب۔ مومن بندہ بلا تردد جواب دیتا ہے، یہ میرا رب اللہ ہے، یہ میرا دین اسلام ہے۔ ما رنب محمد؟ کافر اور منافق کا جواب۔ کافر اور منافق ان سوالات کے جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نے تو لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا، میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا۔ قبر کے مختلف احوال۔ مومن کے لیے قبر کا احوال۔ مومن بندے کے لیے قبر کی پہلی رات انتہائی پرسکون اور پرنور ہوتی ہے۔ ایک قبر کا کشادہ ہونا۔ قبر اس کے لیے 70 گز تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ دو روشنی کا ہونا۔ اس کی قبر میں چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ تین جنت کے کپڑے۔ اسے جنت کے قیمتی لباس پہنائے جاتے ہیں۔ چار خوشبوئیں۔ جنت کی خوشبوئیں اسے مہکتی ہیں۔ پانچ منظر۔ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کافر کے لیے قبر کا احوال۔ کافر کے لیے قبر کی پہلی رات انتہائی ہولناک اور دردناک ہوتی ہے۔ ایک قبر کا تنگ ہونا۔ قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دو عذاب کا آغاز۔ آگ کے ایندھن اور پتھر اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تین اندھیرا۔ اس کی قبر میں گھٹ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چار جہنم کا منظر۔ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قبر کے عذاب کے اسباب۔ برنا۔ قرآن و حدیث میں بعض کبیرہ گناہوں کی وجہ سے قبر کے عذاب کی وعید آئی ہے۔ واحد جودنا، اثنان غلفورنا، ثلاث سود آنا، اربع زنا خمس شراب نوش۔ غفلت اور لاپرواہی۔ ایک نماز میں کاہلی۔ اثنان زون دنا، تین ماں باپ کی نافرمانی۔ چار دینی فرائض سے غفلت۔ نافرمان۔ واحد جوبنا، دو امانت میں خیانت۔ ثلاث رشوق لنا، چہار ضلع وسطا۔ قبر کے عذاب سے بچاؤ کے ذرائع۔ کلمہ طیبہ کی پختگی۔
آخرت میں کلمہ طیبہ کی پختگی ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو تقویت دے اور شرک سے بچے۔ نماز کی پابندی۔ نماز کو صحیح طریقے سے اور وقت پر ادا کرنا قبر کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ روزہ اور ذکر۔ فرائض کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی قبر میں سکون کا باعث بنتی ہے۔ تلاوت قرآن۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا قبر میں نور اور سکون کا ذریعہ ہے۔ ذکر و اذکار۔ خاص اذکار اور دعائیں قبر کے عذاب سے حفاظت کرتی ہیں۔ قبر